گھر میں ہو دربار میں ہو، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا، یہ سب لے آئی تھی بہروں کی پنچایت میں، قرآن سنانے آئی تھی۔ اور یہ شعر سنیں کہ باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، ارے وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی بہروں کی پنچایت میں، باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی۔ صلوات پڑھ دیں حضرات۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کے حوالے سے، سنیں مطلب پیش کر رہا ہوں۔ دنیا بتائے گی کیا رتبہ میرے علی کا، دنیا بتائے گی کیا رتبہ میرے علی کا، قرآن کر رہا ہے چرچا میرے علی کا، دنیا بتائے گی کیا۔ شعر پیش کر رہا ہوں سنیں کہ گھر کو سجانے والوں گھر اپنا مت سجاؤ، حیدر کے در پہ آ کے اب عاقبت بناؤ، رشتہ ہے لے کے آیا زہرا میرے علی کا، دنیا بتائے گی کیا۔ باز بھائی شعر پیش کر رہا ہوں سنیں کہ مرحب سا پہلواں کا توڑا گھمنڈ علی نے، ٹکڑے کیے برابر مولا نے اس کے تن کے، دنیا سے منفرد ہے حملہ میرے علی کا، دنیا بتائے گی کیا رتبہ میرے علی کا۔ یہ شعر سنیں گے سرکار کہ گر دشمنی ہے تجھ کو چھوڑو طواف کیلا، صلوات پڑھ دیں حضرات۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ سنیں یہ شعر سنیں، گر دشمنی ہے تجھ کو چھوڑو طواف کیلا، اللہ دے چکا ہے گھر مرتضیٰ کو اپنا، تا حشر اب رہے گا قبضہ میرے علی کا، دنیا بتائے گی کیا رتبہ میرے علی کا۔ یہ شعر سنیں کہ سنتا ہوں میں علی کی بھابھی نے بھی کہا ہے، میں نے نبی کے منہ سے کہتے ہوئے سنا ہے دیکھنا عبادت چہرہ میرے علی کا، دنیا بتائے گی کیا رتبہ میرے علی کا۔ شعر پیش کر رہا ہوں سنیں آخری شعر، زینب نے کربلا میں وہ کام کر دکھایا، خطبوں سے اپنے پل میں دربار شام الٹا، زینب کہوں بہو ہے لہجہ میرے علی کا، دنیا بتائے گی کیا۔ مکتب پیش کر رہا ہوں سنیں
کہ کرب و بلا میں حر سے معبود کہہ رہا ہے، لشکر میں شہ کیا جا گر خلد چاہتا ہے، کر دے گا معاف تجھ کو بیٹا میرے علی کا، دنیا بتائے گی کیا رتبہ میرے علی کا۔ حضرات، مصائب کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے مرثیہ سماعت کیا، میں بین پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ پوتی اور دادی کی مصیبت ایک جیسی تھی، دادی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پوتی کے دامن میں آگ لگی تھی، دادی کی 3 پسلیاں توڑی گئیں، شہزادی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر اس طریقے سے باندھا گیا تھا کہ سینہ زخمی ہو گیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، دادی کو تماچا مارا گیا، شمر نے جناب سکینہ کو تماچا مارا ہے۔ بیان پیش کر رہا ہوں، سنیں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ دو امانت ہے جو سالم نہیں پلٹائی گئی، ایک بکی ایک زندان میں دفنائی گئی، دو امانت ہے جو سالم نہیں پلٹائی گئی۔ بند پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ ارے ایک بی بی کا تو ہے آج بھی پہلو ٹوٹا، ایک کے کانوں کی لویں ہو گئی پارا پارا، ارے چھن گئی بالی جو تھی عید میں پہنائی گئی، ایک بکی ایک زندان میں دفنائی گئی۔ قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ ارے ایک ضعیفہ ہوئی 18 برس کے سن میں، ارے جھک گئی ایک کی کمر ہائے مگر بچپن میں، جانے کیسے یہ مصیبت کی گھڑی لائی گئی، ایک بکی ایک زندان میں دفنائی گئی۔ یہ شعر سنیں۔ کائنات کی 2 شہزادیاں ہیں جس کو غسل دینے پر ایک مولائے کائنات تڑپ کے روئے ہیں اور ایک غسالہ تڑپ کے روئی ہے، سنیں۔ ارے ایک کی لاش جو دیکھی تو ولی چیخ پڑے، ایک کو غسالہ تڑپ اٹھی جو دیکھے کرتے، بولی کیا یہ نہ کبھی پیار سے بہلائی گئی، ایک بکی ایک زندان میں دفنائی گئی۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں، سنیں۔ لاش اٹھائی گئی دونوں کی بڑی غربت سے، ارے دونوں میں ہاتھ نمودار ہوئے تہبت سے، دونوں کی لاشیں تنہائی میں دفنائی گئی، ایک بکی ایک زندان میں دفنائی گئی، دو امانت ہے جو فاتحہ۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اپنی اپنی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کرنے کے لیے مل جل کے عظمت بطول پہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ عزیزان ایمان، جتنا بھی انسان شکریہ ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ آج آپ کی طہارت کی ضمانت ہے فرش عزائے بطول پہ بیٹھنا۔ یاد رکھیے گا، دیگر مجالس میں وہ بھی فرش عزا پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جو مومن نہ ہو، جو غدیری نہ ہو، مگر بطول کی فرش عزا پہ وہی بیٹھتا ہے جو غدیری ہوتا ہے۔ لہذا شکر ادا کیجئے گا، اور جب ام الائمہ کا غم منا کے جائیے تو جن کی مائیں حیات میں ہیں وہ جائیں اور جا کے اپنی ماؤں کے ہاتھوں کا بوسہ دیں کہ انہوں نے اس طریقے سے آپ کو پروان چڑھایا کہ آپ اس فرش پہ نظر آ رہے ہیں۔ حدیثوں نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرو تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرو۔ بہت بڑا شرف ہے غم بطول میں شریک ہونا، بہت بڑا شرف ہے شہزادی کے غم میں آنسو بہانا۔ کتنا بڑا شرف ہے، محسوس کریں گے، اس لیے کہ جب عبادتوں میں عرفان پیدا ہو جائے تو لذت عبادت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا شرف ہے بطول کا غم منانا۔ کائنات میں اگر کسی
بیٹے کی ماں دنیا سے چلی جائے اور کوئی دوست، کوئی چاہنے والا، کوئی انجمن اس کی ماں کے لیے فرش عزا برپا کرے، اس کا غم منائے، تو اگر بیٹا صاحب اختیار ہو تو وہ اس مجلس میں شریک ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، کسی کی ماں کا غم منایا جائے، بیٹا اگر صاحب اختیار ہو تو وہ اس مجلس میں شریک ہوتا ہے۔ زہرا کے 11 بیٹوں میں کون ہے جو صاحب اختیار نہیں ہے؟ ہماری نگاہوں کی یہ کمزوری ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، ورنہ اس فرش عزا پہ 11 معصوم بیٹھے ہوئے۔ کیا ہے عظمت فرش عزائے بطول؟ کون سمجھ سکتا ہے انسان؟ یوں سمجھئے کہ اگر کسی بیٹے کی ماں کا غم منایا جائے تو آتے وقت بیٹے آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، جاتے وقت بیٹے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس امام بارگاہ سے نکلتے ہوئے دروازے کے قریب ٹھہر جایا کیجئے اور اپنے دل میں وہ احساس پیدا کیجئے کہ کہیں نہ کہیں وقت کا امام کھڑا ہوا آپ کا شکریہ ادا کر رہا۔ اب اور کیا چاہیے؟ عظمت بطول میں، غم بطول میں شرکت کے لیے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب سمجھ میں آیا کہ موسم کی رنگت بدل جائے مگر موسم ہمارے قدموں میں زنجیر نہیں ڈال پاتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے عزائے فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ ہم محبت میں آئے ہیں، ابھی حقیقت اور وہ معرفت جو ہونی چاہیے اس فرش کی، وہ ہمارے ذہنوں سے کہیں بالا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے فاطمہ ہیں کیا۔ اس ذات کو سمجھا نہیں جائے گا، مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مولانا یہ کون سی بات ہوئی، جب سمجھ میں نہیں آئے تو مانے کیسے؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے حروف مقطعات سمجھ لیے مگر نہ مانیے کہ قرآن کا حصہ ہے تو کافر ہو جائیے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، یہ تائید کریں گے ہماری، کہ فاطمہ قرآن عصمت کے حروف مقطعات کا نام ہے۔ نہیں، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے وضاحت کروں گا۔ کیا مطلب؟ قرآن میں 3 طریقے کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے کہ جو محکم ہے، جس کو سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان۔ اور میں یہاں پہ رک کے یہ بات کہہ دوں، یہ میری گفتگو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سمجھنا آسان اور سمجھانا آسان، یہ مراجع کرام کی گفتگو ہے جو تقسیم تحریر کی گئی ہے تفسیروں کی، آیتوں کی، اور اس کے بارے میں
جو مراجع کرام نے لکھا ہے، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت وہ ہے جسے محکم کہتے ہیں، اس کا سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان۔ دوسری آیت وہ ہے جو متشابہ ہے، جس کا سمجھنا تو کسی حد تک آسان ہے مگر سمجھانا آسان نہیں ہے۔ تیسری وہ آیتیں ہیں کہ جن کو سمجھنا بھی آسان نہیں، سمجھانا بھی آسان نہیں، انہی کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف، لام، میم، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ جتنے الفاظ ہیں قرآن میں آیت شروع میں سوروں کے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں ان لفظوں کی تفسیر نہیں ہوتی، وہی لفظ لکھ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ جن کے گھرانے میں قرآن اترا انہوں نے اس کی کوئی تفسیر بیان کر دی ہو تو اسے لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ کوئی مفسر اس قابل ہے نہیں کہ جو اہل بیت کے علاوہ ان الفاظ کی تفسیر کر سکے۔ یعنی یہ نہ سمجھ پاتا ہے نہ سمجھا پاتا ہے۔ فاطمہ بھی قرآن عصمت کے حروف مقطعات کا نام ہے۔ نہ فاطمہ سمجھی جا سکتی نہ سمجھائی جا سکتی۔ میں جس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، فاطمہ نہ سمجھی جا سکتی ہیں نہ سمجھائی جا سکتی ہیں، کسی کی عقلوں تک فاطمہ کو نہیں پہنچایا جا سکتا، حقیقت فاطمہ کو۔ اسی لیے تو معصوم نے فرمایا ہے کہ انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر۔ عجیب حدیث ہے، انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر۔ انما کی قید کے ساتھ حدیث شروع ہو رہی ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ انما کا ترجمہ کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، حدیث قصہ پڑھنے والے خوب جانتے ہیں۔ انما کا مطلب صرف اور صرف، بس اور بس۔ انما فاطمہ، صرف اور صرف فاطمہ یا لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہیں۔ مولا آپ اس تعبیر کو یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بے شک فاطمہ شب قدر ہیں، یہ انما کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ صرف اور صرف فاطمہ شب قدر ہیں؟ مولا آپ نے یہ حصر کیوں کیا، یہ قید کیوں لگائی؟ مولا آواز دیں گے میں نے یہ قید اس لیے لگائی کہ اگر کوئی فاطمہ کے مقابلے میں تاریخی بیٹیاں لائے تو کہنا بیٹیاں کتنی ہی بنا لو، شب قدر صرف فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ ہی شب قدر ہیں۔ اور شب قدر کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم شب قدر کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ سمجھی نہیں جا سکتی۔ فاطمہ حروف مقطعات ہیں۔ اب میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن میں جتنے حروف مقطعات ہیں آپ ان کو جمع کیجئے تو ایک عبارت بنتی ہے، صراط علی حق نمسک ہو۔ علی کا راستہ سچا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کو اختیار کرو،
کاش کائنات حروف مقطعات ہی سے سمجھ لیتی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ قرآن نے سمجھایا کہ سنو، حروف مقطعات کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی کا راستہ حق ہے، اسے اختیار کرو۔ یعنی قرآن کے حروف مقطعات کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ پیروی علی کی کرو۔ قرآن عصمت کے حروف مقطعات نے بھی یہی سمجھایا کہ پیروی علی کی کرو۔ عزیزان ایمان، میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کو آنا چاہتا ہوں۔ اب فاطمہ نہ سمجھی جا سکتی نہ سمجھائی جا سکتی، مگر معرفت کی کچھ تو منزلیں طے کرنی ہیں۔ کیسے طے کریں؟ کچھ تو قرب فاطمہ حاصل ہو۔ کیسے سمجھیں کہ فاطمہ کیا ہے؟ لہذا قرآن مجید نے، اللہ کے کلام نے ہمیں سمجھانا چاہا کہ پہچانو کہ فاطمہ کیا ہیں۔ قسم خدا کی، قرآن مجید میں اس سورے کے لفظ لفظ میں اللہ نے فاطمہ کا قصیدہ رکھا۔ اور اب میں نے بالکل تمہید چھوڑ کے اصل منزل پہ آ گیا، اس لیے کہ وقت کے اندر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے اس سورے کے ہر لفظ میں، خطابت نہیں حقیقت، ہر لفظ میں فاطمہ کا قصیدہ پڑھا۔ پڑھیے، پہلی لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا۔ یہ انا کیا ہے؟ قرآن مجید کا، اللہ کا ایک طریقہ ہے قرآن میں۔ اللہ نے جب بھی کسی باعظمت شے کا تذکرہ کیا تو اس کی نسبت اپنی طرف دی۔ دیکھیں، کچھ تو منزل فاطمہ کی ہے نا، لہذا کچھ آیتوں کا سہارا نہ لیں، خاموش آیتیں نہ سمجھائیں تو ہم بولتی ہوئی آیت تک پہنچیں گے کیسے؟ لہذا کچھ تو آیتوں کا سہارا لے رہا ہوں ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ مائی خانہ کے آواز بہت کھینچ رہا ہے، اگر بہتر ہو سکے تو کر دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ انا آتینا، جب اللہ نے کسی باعظمت شے کا تذکرہ کرنا چاہا تو اس کی نسبت اپنی طرف دی۔ آیتیں سنی سنائی ہیں، آپ کی ذہنوں میں ہیں، میں صرف سہارا لے رہا ہوں۔ جب اللہ نے قرآن کی گفتگو کی تو آواز دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ احسن، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری باعظمت شے رسالت، جب اس کا تذکرہ کیا تو آواز دی، انا ارسلناک، ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ پڑھا، قرآن کے اندر ہے نا، ہم نے بھیجا۔ میں صرف جلدی جلدی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ بات آئی ہدایت کی، پھر قرآن نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سلسلہ ہدایت رکھا۔ اب میں آپ سے نتیجہ لے لوں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی کائنات میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں صاحب قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو قرآن کا کچھ بگڑے گا؟ قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا، نسبت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ یا اللہم صلی علی محمد وعلی
ایک انسان کھڑا ہو جائے کہنے کہ نہیں صاحب رسول کو اللہ نے نہیں بھیجا، رسول کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا۔ نسبت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ کوئی کھڑا ہو جائے کہے نہیں صاحب بالکل ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ ہو گیا، اور اسی لیے اب اس کو اللہ نے بھی تیاگی بنایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ بھی قدرت کا انتظام ہے، آپ تیاگی کا مطلب تو جانتے ہی ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ سب کر لیجئے جو بھی، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے صلوات کا بہت ثواب ہے، یہ سب ہوا اس لیے ہے تاکہ آپ کا ثواب بڑھتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نہیں ہوگا تو ہٹاؤ، چھوڑو، کچھ ہونے والا نہیں، چلیے ہٹائی جائے، چھوڑی۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد۔ ٹھیک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس ہونے دیئے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو نہ ہدایت کا ہادی کا کچھ بگڑے گا، نہ رسول کا کچھ بگڑے گا، نہ قرآن کا کچھ بگڑے گا۔ نسبت کا انکار کرنے والے کو کافر بنا دے گا۔ کلام اسی کا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا اَعْطَيْنَا، کوثر ہم نے عطا کیا۔ کائنات یاد رکھے، جو انکار فاطمہ کرے گا فاطمہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، نسبت کا انکار کافر بنا۔ علیم مولا، علیم مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علیم مولا، یا اِنَّا اَعْطَيْنَا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میں نے کہا لفظ لفظ میں جناب سیدہ کا قصیدہ، پہلا لفظ طے ہوا، آگے بڑھئے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ قرآن نے 3 لفظیں استعمال کی ہیں، ایک لفظ نزول، ایک لفظ ارسال، ایک لفظ عطا۔ جب قرآن کی بات آئی تو ہر جگہ قرآن میں لفظ نزول سے قرآن کی بحث کی۔ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے قرآن نازل کیا۔ عزیزان ایمان، یہ نزول کسے کہتے ہیں؟ جب بلندی سے کوئی شے پستی کی طرف بھیجی جائے تو اسے کہتے ہیں نازل ہونا، جس طرح ہم بارش کو کہتے ہیں کہ نازل ہو رہی ہے۔ لیکن پوچھئے خدا سے، اے میرے پروردگار تو نے قرآن کیسے نازل کیا؟ اس نے پھر وضاحت کر دی،
ہم نے جبریل امین کے ذریعے قلب پیغمبر پہ نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ نزول میں ایک واسطہ ہے۔ ارسال، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہاری طرف شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ ارسال، جہاں بھی رسالت کی بات کی اللہ نے لفظ ارسال کی گفتگو کی، ہم نے بھیجا، رسالتیں ارسال کی گئیں۔ بھیجنا خود بتا رہا ہے کہ ایک بھیجنے والا ہے، ایک لے جانے والا ہے، کوئی ہے جس تک بھیجا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسال میں بھی واسطہ ہے۔ بھئی ہم لوگ کل جب خط لکھا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ ارسال کیا جاتا تھا نا، اس کو مراسلہ کہتے تھے نا، اسی لیے تو کہ بیچ میں ایک ڈاکیا ہے کہ جو لے جا رہا ہے، دیا نہیں ہے، بھیجا ہے، بھیجا گیا۔ اب پڑھیے اس آیت کو، جب بات قرآن کی آئی تو اللہ نے کہا ہم نے جبریل کے ذریعے نازل کیا۔ جب بات رسالتوں کی آئی تو ہم نے بھیجا، مگر جب بات کوثر کی آئی تو کہا ہم نے عطا کیا۔ عظمت فاطمہ سمجھے، یعنی رسالتوں میں واسطہ رہے گا، قرآن واسطے سے ملے گا، مگر بطول کو وہ بھی لے کے نہیں جا سکتا جو قرآن لے کے آیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے عطا کیا۔ نزول، ارسال اور عطا کا فرق محسوس کریں۔ عطا اسی وقت صادق آئے گی جب دینے والے اور حاصل کرنے والے میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ دینے والا دے رہا ہو، پانے والا پا رہا ہو، تو یہ ہے عطا۔ عزیزان ایمان، اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَا، اے میرے پیغمبر، اِنَّا آتَيْنَاک، ہم نے آپ کو عطا کیا، عطا کیا۔ اے پروردگار، یہ قرآن فصاحت و بلاغت کی ایک کتاب، معجزہ آسا کتاب، میرے اللہ، اس لفظ کی بلاغت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تو کوثر عطا کرے تو تجھ میں اور نبی میں کوئی فاصلہ نہ ہو، بلا فصل عطا کی جائے۔ یہی ہے نا فصاحت؟ تو پروردگار، تو اس کائنات میں ہمارے حبیب اور ہمارے نبی کو، اپنے حبیب کو یہ کوثر دینے آیا کب؟ تو نے کوثر کب آ کے دیا؟ اللہ کہے گا نادان، میں تیری کائنات میں نہیں آ سکتا، اس لیے نہیں کہ مجھ میں قدرت نہیں ہے، تیری کائنات میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ میں لامحدود ہوں، میں تیری محدود کائنات میں آ نہیں سکتا۔ میرا پروردگار، پھر فصاحت قرآن کا کیا ہوگا؟ عجب نہیں قدرت کہے نادان، اگر میں یہاں آ نہیں سکتا تو کیا اپنے حبیب کو بلا نہیں؟
صلی اللہ. دیکھیں صاحب ادھر سے جعفر بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اور آگے بلا لیجئے، لہذا اللہم صلی اللہم صلی اللہ. غدیر کی یہ رسم بھی پوری ہو گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ نیچے سے محسوس کریں یا نہ کریں، ہم تو اوپر سے محسوس کرتے ہیں. کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں جب تک لوگوں کو آگے نہ بلا لیا جائے. تو یہ غدیر کی رسم ہے، جو پیچھے رہ جائیں انہیں آگے بلایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو میرے حبیب، میرے ذاکر، کیا میں اپنے حبیب کو بلا نہیں سکتا؟ اب اہتمام قدرت اور عظمت بطول، میرے نبی، قرآن، اس کی آیتیں آپ جہاں ہوں گے وہاں آئے گی. آپ سفر میں ہیں، آیت سفر میں آئے گی. آپ حضر میں ہیں، آیت حضر میں آئے گی. آپ بستر پہ ہیں، آیت بستر پہ آئے گی. آپ ممبر پہ ہیں، آیت ممبر پہ آئے گی. آپ میدان میں ہیں، آیت میدان میں آئے گی. آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں ہے. آیت خود آئے گی، رسالتیں خود آئیں گی آپ تک. آپ کو آنا نہیں ہے، مگر کوثر کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا. آپ کو اٹھنا پڑے گا. اب سمجھ میں آیا روایتوں نے کیوں لکھا جب بھی فاطمہ بزم پیغمبر میں. جب بھی فاطمہ بزم پیغمبر میں آتی ہیں نبی کھڑے ہوتے ہیں. نبی کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ بیٹی کے احترام میں. تو پھر ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا واجب ہو جائے گا. لیکن کوئی نہیں کھڑا ہوتا. نبی کھڑے ہو رہے ہیں بار بار. یا نبی اللہ کیوں؟ کہ پہلے ہی دن اللہ نے ہمیں اٹھا کے بتا دیا کہ سیدہ کے لیے اٹھنا ہوگا. لیجئے صاحب. اچھا، اب خداوند عالم نے اس ایوارڈ، تحفہ، عطیہ، انعام، جو نام رکھ لیجئے، میں تو صرف تقریب ذہن کے لیے وہ لفظیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہماری نئی نسل سمجھ لے. 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے اس کوثر کے ایوارڈ کے لیے اپنے نبی کو منتخب کیا. 1,24,000 نبیوں میں اپنے نبی کا انتخاب اللہ نے کیا. اب آپ بتائیے کہ ایوارڈ کا طریقہ کیا ہے؟ جب کسی کو کسی ایوارڈ کے لیے کوئی حکومت نامنیٹ کرتی ہے تو کیا ایوارڈ اس کے گھر پہنچاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہیڈ کوارٹر بلایا جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہیڈ کوارٹر بلایا جاتا ہے. کسی چھوٹی اسٹیٹ میں بلا کے نہیں دیا جاتا، ہیڈ کوارٹر بلایا جاتا ہے، بلا کے دیا جاتا ہے. اچھا صاحب، نام منتخب ہو گیا کسی صاحب کا، تو اب اس کو ہیڈ کوارٹر جانا ہے
تو وہ کیا کرے گا؟ خود ٹکٹ کرا کے جانے لگتا ہے؟ کہا نہیں، بلکہ حکومت خود بلانے کا اہتمام کرتی ہے۔ حکومت خود بلانے کا اہتمام کرتی ہے۔ وہ بلائے گی۔ کیسے بلائے گی؟ کہا اپنے زمانے کی سب سے اچھی سواری سے بلایا جاتا ہے۔ اپنے زمانے کی سب سے اچھی سواری سے اسے ہیڈ کوارٹر بلایا جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے بارگاہ اہدیت میں پوچھوں، اے پروردگار، 1,24,000 نبیوں میں تو نے کوثر کے ایوارڈ کے لیے میرے نبی کو منتخب کیا، اب یہ بتا پروردگار کہ بلائے گا تو کیسی سواری سے؟ کہا اتنی تیز سواری ہوگی کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی بیٹھا نہ ہوگا، اور اتنی تیز سفر کرے گی کہ نہ زنجیر در رکے گی، نہ زنجیر در رکے گی، نہ وضو کا پانی خشک ہوگا۔ میرا نبی جائے گا، تحفہ لے گا اور واپس بھی آ جائے گا۔ اب پڑھیے تاریخ، پیغمبر اسلام جناب ام ہانی، جناب ابو طالب کی بیٹی، جناب امیر کائنات کی بہن کے گھر آرام کر رہے ہیں۔ جبریل امین آئے، آ کے تلووں سے اپنے پروں کو مس کیا۔ میں نے جو جملہ کہا ہے، جبریل امین نے نبی کے تلووں سے اپنے پروں کو مس کیا۔ عزیزان ایمان، کائنات سمجھ لے استاد اور شاگرد میں فرق کتنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پروں کو مس کیا۔ یا نبی کیا اللہم صلی آنکھ کھلی۔ جبریل امین نے کہا یا نبی اللہ، آپ کو قدرت نے بلایا ہے۔ جبریل لے کے چلے، ہوا میں، فضا میں، پہلے عرش، دوسرے عرش، ایک منزل پہ آ کے جبریل رک گئے۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، میں معراج نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو فضائل بطول کی معراج تک لے جانا چاہتا ہوں۔ جبریل امین ایک مقام پہ ٹھہر گئے۔ نبی نے کہا جبریل آؤ۔ جبریل امین نے کیا کہا؟ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ اے جبریل امین، آپ سید الملائکہ ہیں، نبی کہہ رہے ہیں آؤ، آپ کو نبی کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے، آپ کو اپنے پروں کی پڑی ہے؟ ارے یہ نبی ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ وہ والا نبی نہیں ہے کہ جس کو جبریل نے پڑھایا ہو، یہ وہ نبی ہے کہ جس پہ حکم جبرائیل نافذ ہوتا ہے۔ جبریل امین نبی کہہ رہے ہیں آئیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کی آواز پہ لبیک کہو۔ اے جبرائیل، آپ تو نبی کے ان صحابیوں جیسے نہیں کہ جو بلانے پہ بھی نہ آئے۔ نبی کہہ رہے ہیں آؤ تو آپ کو آنا چاہیے۔ جبریل کہہ رہے ہیں ایک قدم بھی بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ اے جبریل امین، کیا نبی کو نہیں پتا؟ آپ نبی کو بتا رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں تو آئیے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اے جبریل امین،
بالوں پر ہی تو جلیں گے. اگر نواسا فطر اس کو نئے بالوں پر دے سکتا ہے تو جل جانے دیجئے. یہ نبی آپ کو نئے بالوں پر دے دیں گے. عزیزان ایمان، یہ کوئی ایسے ہی ماحول کوئی کریٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ کہیں رک کے کسی پل پہ کوئی ماحول کریٹ کیا جائے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. بھئی نبی ہیں، جبریل سفر کر رہے ہیں، جبریل امین نبی بلا رہے ہیں، آتے کیوں نہیں؟ جبریل کہیں گے خبردار، میں سید الملائکہ ہوں، میں معصوم ہوں، زبان سنبھال کے گفتگو کر، مجھ سے معلوم کر، اعتراض مت کر. میں کہوں گا سید الملائکہ سمجھنا ہی تو چاہتا ہوں کہ جب نبی بلا رہے تھے تو آئے کیوں نہیں. جبریل امین آواز دیں گے یہ بتا مزاج عصمت سے تو آشنا ہے یا میں کہوں گا اے جبریل امین آپ مزاج عصمت سے آشنا ہیں، آپ سے زیادہ مزاج عصمت سے آشنا کون ہوگا؟ مگر سمجھنا یہ ہے کہ نبی کے بلانے پہ بھی آپ کیوں نہ گئے. جبریل آواز دیں گے سن. نبی اپنی منزلوں کو جانتا تھا، میں اپنی اوقات جانتا تھا. میں ٹھہر جاتا، نبی آگے بڑھ جاتے تو آج تمہیں کیسے پتا چلتا کہ مقام جبرائیل کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے. یہ گفتگو اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ نبی کو نہیں معلوم یا مجھے نہیں معلوم. یہ گفتگو اسی لیے ہوئی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اما جب سید الملائکہ نبی کے جیسا نہیں ہے تو یہ دور قدیم مسلمان تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ مقام جبرائیل اور مقام نبوت کے فرق سے پہچانو. جب عصمتیں برابر نہیں تو تم اچھا ہے جبرائیل امین تو پھر اتنا ہی کہہ دیتے یا نبی اللہ آپ کو معلوم ہے، ہم سے نہ کہیے، ہم آگے نہیں جا سکتے. لیکن سوال یہ بھی تو ہے کہ آخر وہ وجہ کیا تھی کہ فرش سے لے کے وادی قدس تک ساتھ جانے والے ملک کا اب تک بالوں پر نہ جلا. یہ ایک قدم میں ہے کیا؟ اس ایک قدم میں کیا ہے کہ اگر وہ ایک قدم بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے. عجب نہیں جبرائیل آواز دے سنو، اب تک جہاں تک میں آیا صرف نور رسالت ہے ساتھ میں. اب نبی جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہاں نور سیدہ ہے. پہچانے عظمت بطول. اب جہاں نبی قدم رکھنے جا رہے ہیں وہاں نور سیدہ ہے، اور جہاں سیدہ ہو وہاں بغیر سیدہ کی اجازت کے ملک بھی نہیں جا سکتا. علیم ستارے ٹوٹ کر بالا، علیم نعرہ
اب جہاں نبی قدم رکھنے جا رہے ہیں وہاں سید الملائکہ بھی نہیں جا سکتے. اے جبریل امین تو صرف اتنا کہہ دیتے نبی آپ جانتے ہیں، یا اس سے زیادہ کہہ دیتے کہ عذاب ہوگا. یہ عذاب کی قسم کیوں بتائی؟ کہ اگر قدم رکھ دیا تو جلایا جائے گا. سیدہ اے سید الملائکہ یہ سزا بیان کیوں کی؟ کام میں آج ہی بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا سیدہ کا نور چاہے سیب عصمت میں ہو یا لباس بشری میں ہو، جہاں سیدہ ہیں اگر وہاں کوئی بغیر اجازت کے گیا تو وہ جلایا جائے گا، وہ جلایا جائے گا، وہ جلایا جائے گا. اب ہم سے نہ پوچھو کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ہمیں نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے جو گھر میں سیدہ کے بغیر اجازت کے گئے وہ جہنم میں جلائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے. اب سمجھ میں آیا کیوں عزائے فاطمیہ سے دشمن پریشان ہے. آج اس انقلاب سے یہ جو دشمن پریشان ہے کہ یہ عزائے فاطمیہ کا انقلاب شروع ہو گیا، وجہ یہی ہے کہ بہت سوں کی سزا معین ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے انا اعطینا، ہم نے عطا کیا ہے. اچھا جب ایوارڈ دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی ریلی میں دیا جاتا ہے؟ نہیں، منتخب مجمع میں. میرے پروردگار تو اپنے نبی کو یہ ایوارڈ دے گا تو مجمع کیا ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا جو آیتیں لے کے جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا جو چکیاں چلاتا ہے. یا میں رہوں گا یا نبی رہیں گے یا وہ ہاتھ والا ہوگا. ایک صلوات. اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب جو لوگ معراج جسمانی پیغمبر کے منکر ہیں وہ قرآن پڑھیں. قرآن میں اللہ یہ کہی نہیں رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ بندہ جو گیا، قدرت کہہ رہی ہے بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اب جو معراج جسمانی پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں وہ قدرت رسالت کا نہیں، قدرت خدا کے منکر ہیں. قدرت خدا کے منکر ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم لے گئے. اور اب عزیزان ایمان منزل عطا کی طے ہوئی تو ایک بات پتہ چلی کہ سیدہ اپنے حبیب کو اللہ کی جانب سے ملے ہوئے تحفے کا نام ہے. ایک اور منزل طے کر رہا ہوں. اللہ کی جانب سے اپنے حبیب کو دیے ہوئے تحفے کا نام ہے. سمجھے کیسے کہ یہ تحفہ کیا ہے؟
ہمیشہ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ تحفے کے مقابلے میں ہے صدقہ۔ پہلے صدقہ پہچانیے پھر تحفہ پہچانا جائے۔ قدرت نے اعلان کیا حدیث قدسی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری کائنات اللہ کی جانب سے اپنے حبیب پر سے اتارے ہوئے صدقے کا نام ہے۔ اب پہلے یہ سمجھو کہ اس کائنات میں ہے کیا؟ انبیاء ما سبق اس کائنات میں، اولیاء اس کائنات میں، پنجتن کو چھوڑ کے، اہل بیت کو چھوڑ کے سب اس کائنات کا حصہ، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ قدسیاں ہوں، جو بھی وہ اس کائنات کا صدقہ، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پھر اتنا سمجھ لے دنیا، سیدہ سمجھی نہیں جا سکتی مگر مانی جائے گی، لیکن اس منزل تک تو سمجھ لو کہ پوری کائنات اپنے حبیب پر سے اتارے ہوئے صدقے کا نام، فاطمہ اپنے حبیب کو دیے ہوئے تحفے کا نام، تو پھر پوری کائنات میں اور سیدہ میں اتنا تو فرق ہے جو صدقے اور تحفے میں ہے۔ بھئی اب جگہ ہو تو کہیں، ادھر جگہ ہے اس طرف بھیج دیجئے سب کو، جو لوگ آ سکتے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو آگے ہو سکتے ہیں ہو جائیں، ذرا سا یہ جگہ ہے اس کو کر لیجئے، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے، تھوڑا تھوڑا سا ادھر کی جگہ کر لیجئے پوری۔ آپ لوگ بیٹا ادھر آ جائیے اٹھ کے، یہاں سے ادھر آ جائیے تاکہ وہ پیچھے کے لوگ ادھر آگے آ جائیں۔ ایک اور صلوات۔ اچھا عزیزان ایمان، پوری کائنات اپنے حبیب پر سے اتارے ہوئے تحفے کا نام، سیدہ اپنے حبیب کو صدقے کا نام ساری کائنات، اور سیدہ اپنے حبیب کو دیے ہوئے تحفے کا نام۔ عزیزان ایمان، پہلے انسان تحفے کو سمجھے۔ کیا ہے تحفہ؟ اسلام میں تحفے کا قانون کیا ہے؟ دیکھیے، سخت تو زندگی کو ہم لوگوں نے بنایا ہے، اسلام نے بہت آسان رکھا ہے۔ اسلام نے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا، تحفہ ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق دو۔ دینے والے کی حیثیت کو دیکھ کے تحفہ نہیں دینا ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے تحفہ دو۔ یہ ہے اسلام کا قانون، اپنی حیثیت۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دینے والے کی حیثیت، اسی کو تو کہتے ہیں اسلام، جو غریب کی غربت کا مذاق بھی نہ اڑنے دے۔
مد مقابل ایک اور قانون بنایا، تحفہ لینے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ تحفے کو کرامت سے قبول کرے۔ اب یہ کرامت کیا ہے؟ یعنی تحفے کو بڑا بنا کے لے۔ اب لیجئے صاحب، بڑا کیسے بنا لیں گے تحفہ؟ ایک بیچارہ غریب، اچھا پہلے خود قانون کی لذت محسوس کیجئے، اگر اللہ کہہ دیتا کہ سامنے والے کی حیثیت دیکھ کے تحفہ دو تو کیا ہوتا؟ پھر ہر آدمی جو غریب ہوتا وہ تڑپ کے رہ جاتا، محبتوں کا اظہار نہ کر پاتا۔ جی نہیں، بات صرف دنیا تک کی نہیں ہے، یہ درود کیا ہے؟ یہ درود بھی تو آل محمد کو چاہنے والوں کی طرف سے تحفہ ہے۔ قدرت نے قانون بنایا اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اب بچہ تتلا کے صلوات پڑھے گا، عالم قرأت سے پڑھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی حیثیت کے مطابق، ظاہر بات دوسری طرف چلی جائے گی لہذا یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دو، اور سامنے والے سے کہا کرامت سے قبول کرو۔ قسم خدا کی، اب سوچئے ہماری صلوات کی اوقات کیا ہے؟ یہ تو ان کا کرم ہے نا کہ اسے بڑا بنا کے قبول کر رہے ہیں۔ اب بھی کیا صلوات نہیں پڑھی جائے گی؟ اللہم صلی اللہ بڑا بنا کے۔ لیکن صاحب یہ بتائیے، یہ دنیا میں ہم بڑا کیسے بنائیں گے مادی چیزوں کو؟ اچھا ادھر سے کہا اپنی حیثیت کے مطابق دو، تاکہ خبردار غریب تڑپ کے نہ رہ جائے، وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے دے۔ لیکن جب غریب کوئی چھوٹا سا تحفہ کسی امیر کو دیتا تو دنیا کہتی دیکھو کتنا لالچی ہے، ایک غریب سے جو چیز اس کے لائق نہیں تھی وہ بھی لے کے رکھ لیا۔ لہذا اللہ نے ادھر سے بھی قید لگا دی، کرامت سے لینا، اسے بڑا سمجھ کے لینا، یہ نہ ہو کہ اس کا مذاق اڑا دینا۔ محبتوں کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، عقیدتوں کی شان میں گستاخیاں نہ ہو۔ پروردگار ایک چھوٹی سی گھڑی ایک غریب لے کے ایک امیر کے یہاں آیا، وہ بڑی کیسے بنائے؟ جی اس کا مٹیریل بڑا نہیں بنے گا، وہ لے کے آئے گا کیا کہے گا؟ حضور ہم عالم غربت میں جو لا سکے، ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لائق نہیں، آپ کے شایان شان نہیں، اسے قبول کر لیجئے۔ اگر وہ لے یوں رکھ دے، لیکن کرامت کے ساتھ۔ اب کرامت کیا ہوگی؟ اب تمہیں اسے بڑا بنانا ہے تو کیسے بناؤ گے؟ ارے نہیں صاحب، ہم سب لیتے آئے تھے، یہی گھڑی بھول گئے تھے۔ اب سمجھ میں آئیے، ذرا سوچئے کہ اب تک جو اسے حقیر سمجھ رہا تھا وہ اسے امیر کی ضرورت سمجھے گا۔ ایک صلوات۔ تو میں نے یہ قانون کیوں پڑھا؟ مسئلہ تو یہ ہے، عظمت بطول۔ اب بالکل وقت نہیں، آخری جو بات اس سلسلے میں، پھر انشاءاللہ کل گفتگو یہیں سے جوڑیں گے۔ عزیزان ایمان، قدرت نے تحفے کا قانون یہ بنایا کہ دینے والا اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے۔ اب خبردار، حیثیت فاطمہ معین کرنے سے پہلے خدا کی حیثیت پہ بات کرنی پڑے گی۔ ارے کائنات میں اتنی کس کی حیثیت ہے جو اللہ کی حیثیت کو معین کر سکے؟ نہ حیثیت خدا کا
سیدہ کو محدود کر سکتے؟ میں نے تحفہ دیا ہے، اِنَّا آتَيْنَا۔ قسم خدا کی انسان سر دھنتا رہے سورہ کوثر پہ، اور عظمت بطول کے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں۔ بڑی عظمتیں ہیں بطول کی، شکر ادا کیا کیجئے کہ جو اتنا بڑا تحفہ ہے وہ ہمیں اپنی دعا کہہ رہا ہے۔ ہم کس لائق ہیں؟ اب اس منزل میں تو بات سادات اور غیر سادات کی بھی نہیں ہے۔ جو حسین کا عزادار ہے وہ دعائے فاطمہ ہے۔ اور آپ سوچیں انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کو کسی شے کی ضرورت ہو۔ ارے جو ضرورت رسالت ہے اسے ایک ہی ضرورت ہے کہ میرے حسین پہ رونے والے ہوں۔ اگر چراغ کم کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، یہ روشنی کم کر دیجئے۔ آواز چلی جائے گی۔ آج بطول کے گھر میں اندھیرا ہے، آج نور فاطمہ خاموش ہو گیا۔ عزادارو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس کر لو گے تو روتے ہوئے جاؤ گے۔ سنو گے عزادارو؟ جملہ سنو۔ آج اپنے دل کی نگاہوں سے علی کے گھر میں دیکھو۔ یہ علی کے گھر کی پہلی رات ہے جب علی کے گھر میں فاطمہ نہیں ہے۔ اے عزادارو، ارے کل کی رات جنازہ صحیح مگر فاطمہ علی کے گھر میں موجود تو تھی۔ ارے اللہ اللہ، آج غربت علی، علی زہرا کے بستر کے پائے بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہوں گے، اے زہرا میرا گھر سونا ہو گیا۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ شام غریبان سیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ کربلا کی شام غریبہ نہ ہوتی اگر سیدہ کی شام غریبہ نہ آئی ہوتی، اس لیے کہ اگر کل کربلا میں خیمہ جلا تو پہلے مدینے میں سیدہ کا گھر جلا۔ عزادارو، کسی نے بڑا قیمتی جملہ کہا ہے، آنسو بہائیں آنسو۔ سیدہ کی مجلس ہو رہی ہے، اب اس وقت سیدہ کے مصائب سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اور رونا نہ آئے تو دعا کرنا، پروردگار ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ غم بطول میں آنسو بہا سکے۔ کسی نے بڑا قیمتی جملہ کہا عاشور میں اور سیدہ کے گھر کے حملے میں دونوں میں فرق ہے۔ جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ جملہ سن لیجئے، پرسہ دیجئے گا۔ کربلا کے حملے میں، کربلا کے عاشور میں اور مدینے کے عاشور میں فرق یہ ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا جا رہا تھا، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا تھا۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔
حق ماتم ادا کر رہے ہو؟ بطول کی مصیبت سننا چاہتے ہو؟ عزادارو ایک جملہ کہوں اور محسوس کر لو، مصائب کے لیے آمادہ تو ہو تاکہ بطول کے مصائب پڑھے جا سکیں۔ ایک واقعہ سن لیں، کتنا درد ہے بطول کے مصائب میں۔ ایران میں تہران میں ایک مجلس ہو رہی تھی۔ مجلس کے دوران ذاکر نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ بہت گریہ ہوا، لوگ بہت روئے، سب گریہ کر کے خاموش ہو گئے، مگر ایک شخص امام باڑے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اس کا گریہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی مجلس ختم ہوئے، مگر وہ ہائے فاطمہ کہتا تھا، رونے لگتا تھا، ہائے سیدہ کہتا تھا، رونے لگتا تھا۔ سنیں، بہت روئیں گے عزاداروں۔ لوگوں نے اسے سمجھایا، اے بھائی مجلس ختم ہوئے، اتنی تاخیر ہو گئی، اب بھی گریہ کر رہے ہو، صبر کر لو۔ نہیں چپ ہوا۔ لوگ اس عالم دین کو لے کے آئے، آغا چلیے آپ نے کیا پڑھ دیا کہ اس سے آنسو نہیں رک رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں تو عام روزمرہ جو مصائب ہوتے ہیں وہی پڑھا ہے، میں نے کوئی خاص مصیبت تو نہیں پڑھی۔ پتہ نہیں اسے کون سے لفظ کی چوٹ لگ گئی۔ وہ قریب آئے اور آنے کے بعد اس سے سوال کیا، بھائی آخر کیا وجہ ہے، اتنا گریہ کر رہے ہو؟ وہ کہتا عالم دین مجھے آپ ایک بار اور بتائیے، کیا یہ سچ ہے کہ سیدہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی روایت میں ہے کہ سیدہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ پھر چیخ مار کے رونے لگا، اس کے آو نالے بڑھ گئے۔ عالم دین نے کہا بھائی ذرا صبر کرو، مجھے بھی تو بتاؤ اتنا رو کیوں رہے ہو؟ یہ جملہ تو روز پڑھتا ہوں، جملہ سنو جوانوں۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے عالم دین آپ کو معلوم نہیں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے اگر پسلی پہ بال بھی آ جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائے سیدہ جس کی پسلیاں ٹوٹی وہ سیدہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آواز گریہ رکے نہیں، زینب کی آواز میں اپنی آواز ملاؤ۔ جوانوں بڑے خوش نصیب ہو، زہرا کے عزاداروں بڑے خوش نصیب ہو۔ ہماری مائیں بہنیں رو رہی ہیں، بڑی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جتنا 1400 برس کے بعد آج اس شام غریبہ میں بیٹھ کے نا تم رو رہے ہو، اتنا جب زہرا کا تابوت علی کے گھر سے نکلا تب بھی گریہ نہ ہوا۔ ارے زینب رونا چاہتی تھی مگر علی کہتے تھے زینب آہستہ۔ دو جملے ختم کر رہا ہوں عزادارو۔ اے عزادارو شام غریبان سیدہ ہے، میں باقی مصیبتیں شہادت سے بعد میں پڑھوں گا، اس وقت صرف ایک احساس پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو علی سیدہ کو دفن کرنے گئے، گھر میں جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے تو گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماں کی نشانیوں کو ہٹاتے ہیں۔
اے عزادارو روایت تو نہیں کہتی احساس کہتا ہے. جب علی جنازہ لے کے علی کا چلے زہرا کا چلے ہوں گے زینب کھڑی ہوئی ہوگی میرا بابا بہت ٹوٹا ہوا ہے میرا بابا غم فاطمہ میں بہت رویا ہے میرے بھیا چھوٹا چھوٹے میرے بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں حسن اور حسین اے عزادارو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں زینب چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں مگر اس کے باوجود ایک ذمہ داری کا احساس ہے میں ثانیہ زہرا ہوں میری ذمہ داری ہے میں بابا ابھی میری ماں کو دفن کر کے گھر میں آئے کہیں ایسا نہ ہو ماں کی چکی دیکھے بابا کا غم تازہ ہو جائے ماں کا عصا دیکھے بابا کا غم تازہ ہو جائے عزادارو کیا سن رہے ہو زینب نے کیا کیا ہوگا کبھی چکی ہٹائی کبھی مسلح ہٹایا کبھی چادر ہٹائی کبھی عصا ہٹایا تاکہ مولا آئیں تو زہرا کی نشانیاں نظر نہ آئیں میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا بی بی زینب ارے سب ہٹا لیجئے مگر وہ جلتا ہوا دروازہ ارے اب جو علی آئیں گے اس دروازے کو دیکھیں گے اے سیدہ ارے علی کے ہوتے ہوئے درو دیو ہرایا زینب زینب زہرا زہرایا زینب زینب زہرا زہرا یا 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 زینب زینب زہرا زہرا نے یوں زندہ رکھا دین اسلام کو یثرب میں گھر گھر پہنچایا حق کے پیغام کو بعد حسین ابن علی زینب نے دشت میں جلتے خیمے سے بچایا چوتھے امام کو زہرا زہرا یا زینب زینب زہرا زہرا یا زینب زینب زہرا 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 کی آغوش میں تھا شبیر کا سر زینب نے ایک ٹیلے سے یہ دیکھا تھا منظر ہائے قیامت کی گھڑی تھی کربلا میں سامنے دونوں کے چلا سرور پہ خنجر زہرا زہرا یا زینب زینب دربار گئی تھی مادر صحابیوں کے دربار گئی تھی دختر شرابیوں کے دونوں نے دربار جا کے خطبے سنائے وقت کے ظالم کے آگے دونوں کھڑے تھے زہرا زہرا یا زینب زینب یثرب میں جلایا گیا
در فاطمہ کا کرب و بلا میں جلا تھا زینب کا خیمہ، دونوں کو یوں ظلم کیا آتش نے ستایا، دونوں پہ ستم تھا بہت امت نے ڈھایا، زہرا زہرا یا زینب زینب، زہرا زہرا یا زینب زینب، زہرا زہرا یا زینب زینب، زہرا کی آغوش میں تھا شبیر کا سر، زینب نے ایک ٹیلے سے یہ دیکھا تھا منظر، ہائے قیامت کی گھڑی تھی کربلا میں، سامنے دونوں کے چلا سرور پہ خنجر، زہرا زہرا یا زینب زینب، زینب زینب، زہرا زہرا یا زینب زینب، میری دعا ہے یہ رب سے جب وہ دن آئے، مولا میرا غیبت کا جب پردہ اٹھائے، ان کے لشکر میں ہو شامل ہم بھی سورانی، ان کے قدموں میں ہم جا کے سر کو جھکائیں، زہرا زہرا یا زینب زینب، زہرا زہرا یا زینب زینب، زہرا زہرا یا زینب زینب۔ مظلوم کربلا ایک ضعیف باپ کی غربت پیش کر رہا ہوں کہ جب جوان بیٹا گھوڑے سے زمین کربلا پر تشریف لایا، مدد کے لیے اپنے بابا کو پکارا، حسین کمر تھامے ہوئے مقتل میں پہنچے مگر علی اکبر نظر نہ آئے۔ میرا مظلوم امام دو زانو ہو کے زمین کربلا پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے، پروردگارا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے مجھ غریب حسین کو اکبر سے ملا دے۔ عزاداران مظلوم کربلا صاحبان اولاد موجود ہیں، نوحہ پیش کر رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ اے یوسف مان، اے راحت مان، اے نور نظار، آواز تو دے، بن جائے نا مرنے کا سبب یہ میرا سفر، آواز تو دے۔ اے یوسف مان، اے راحت مان، اے نور نظار، آواز تو دے۔ اے یوسف مان، اے راحت مان، اے نور نظار، آواز تو دے۔ اے یوسف مان، اے راحت مان، اے نور نظار، آواز تو دے۔ عزاداران مظلوم کربلا سنیں میرا مظلوم امام کس طریقے سے مقتل میں پہنچا ہے۔ ارے تیرے بابا سے چلا بھی نہیں جاتا بیٹا، ارے گھٹنیوں چل کے کسی طرح یہاں تک پہنچا، تیرے بابا سے چلا بھی نہیں جاتا بیٹا، گھٹنیوں چل کے کسی طرح یہاں تک پہنچا، حالات پہ میری ہنستے ہیں شکیب، اے میرے کمال آواز تو دے۔ اے یوسف مان، اے راحت مان،
سنیں عزاداران مظلوم کربلا، جس وقت میرا مظلوم امام مقتل میں پہنچا علی اکبر نظر نہ آئے، جناب علی اکبر کہتے ہیں میرے لال اکبر تم جہاں ہو وہاں سے آواز لگاؤ، میں اسی آواز کے سہارے تم تک پہنچ جاؤں۔ ارے اپنی آواز سے تو دے دے سہارا مجھ کو، ارے تیرے قاتل تو بتائیں گے نہ رستہ مجھ کو، اپنی آواز سے تو دے دے سہارا مجھ کو، تیرے قاتل تو بتائیں گے نہ راستہ مجھ کو، دشمن سے بھلا امید ہو کیا اے میرے پسار، آواز تو دے اے یوسف خان، اے راحت مان، اے نور نجار، آواز تو دے۔ اولاد والوں قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں، سنیں میرا مظلوم امام جب مقتل میں پہنچا علی اکبر نظر نہ آئے، ہر دشمن سے پتہ علی اکبر کا پوچھتے تھے، اے ظالموں تم نے میرے اکبر کو گھوڑے سے کہاں گرا دیا؟ بعض ظالم کہتے تھے میں نے اکبر کو مغرب میں گرایا ہے، بعض ظالم کہتے تھے میں نے اکبر کو مشرق میں گرایا۔ میرا مظلوم امام کیا کہتا ہے سنیں، ارے کوئی کہتا ہے ادھر آؤ یہاں ہے اکبر، ارے کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ وہاں ہے اکبر، کوئی کہتا ہے ادھر آؤ یہاں ہے اکبر، کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ وہاں ہے اکبر، ہر سمت یہاں دکھتا ہے دھواں، میں جاؤں کدھر آواز تو دے اے یوسف مان، اے راحت مان، اے نور نظر، آواز تو دے۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو امام حسین نے دیکھا ہے، مومنین کی فرمائش پہ یہ بند پھر سے پیش کر رہا ہوں، سنیں خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو جناب امام حسین نے دیکھا ہے۔ کیا غربت ہے میرے مظلوم امام کی، ارے کوئی کہتا ہے ادھر آؤ یہاں ہے اکبر، ارے کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ وہاں ہے اکبر، کوئی کہتا ہے ادھر آؤ یہاں ہے اکبر، کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ وہاں ہے اکبر، ہر سمت یہاں دکھتا ہے دھواں، میں جاؤں کدھر آواز تو دے اے یوسف مان، اے راحت مان، اے نور نظر، آواز تو دے۔ اولاد والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر ضعیف باپ کی غربت سماعت کریں۔ لعین میرے مظلوم امام سے کیا کہتے ہیں سنیں، ارے جب لعین کہتے تھے کیا ڈھونڈ رہے ہو سرور، ارے مار ڈالا ہے اسے اب نہیں زندہ اکبر، جب لعین کہتے تھے کیا ڈھونڈ رہے ہو سرور، مار ڈالا ہے اسے اب نہیں زندہ اکبر، اے مہلکہ اس وقت میرا پھٹتا ہے جگر، آواز تو دے اے یوسف مان، اے راحت مان، اے نور نظر، آواز تو دے۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں نوحے کا، میرا مظلوم امام کیا صدا بلند کر رہا ہے سنیں، ارے اپنے بابا کو پھر ایک بار صدا دو دلبر، پھر مجھے یا بتا کہہ کے پکارو دلبر، اپنے بابا کو پھر ایک بار صدا دو دلبر، پھر مجھے یا بتا کہہ کے پکارو دلبر، اے میرے جوان اے بابا کی جان، تنہا ہے پدار آواز تو دے
یوسف مان اے راحت مان اے نور نظر مقطع پیش کر رہا ہوں سنیں مومنین آواز تو دے اے یوسف مان مقطع پیش کر رہا ہوں سنیں اے نور نظر آواز تو دے اے ندی مرز بلند تجھ کا سما تھا رن میں کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے مولا رن میں اے ندی میں قیامت کا سما تھا رن میں کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے مولا رن میں کرتے تھے بکا دیتے تھے صدا اے لاخت جگر آواز تو دے اے یوسف مان اے راحت مان اے نور نظر آواز تو دے مولا یا علی لا مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا یا علی مولا مولا علی مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا یا زہرا 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 دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا 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 دیکھو مزار پارا لگتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھی ہے فاطمہ یا مظلومہ یا زہرا یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا زہرا یا معصومہ یا زہرا 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 ہائے زہرا وہی ہے جس کے ہیں حسن حسین زہرا وہی کہ جس کے ہیں شوہر شہ حنین زہرا وہی جو دل پیغمبری کا چین ایسا لٹا کے چین کہ گھر بار لٹ گیا ایک دل تھا فاطمہ کا جو 100 بار کٹ گیا یا مظلومہ یا زہرا
یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا زہرا یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا 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 پہلو میں آپ کے ہیں حسن زین العابدین باقر بھی اور جعفر صادق بھی ہیں یہیں اے کسی کی قبر سلامت بھی اب نہیں محشر میں اپنا درد سنائیں گی فاطمہ امت نے جو کیا ہے بتائیں گی فاطمہ یا مظلومہ یا زہرا یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا زہرا یا معصومہ یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا مظلومہ یا زہرا یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا